أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ وعدہ دیتا ہے احدى الطائفتین کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ، عیر یا نفیر. عیر کا مطلب قافلہ، وہ جو آ رہا ہے اس کا مال غنیمت تمہیں دیں گے، اور نفیر کا مطلب جنگ، یعنی غزوہ ہوگا بدر کا، اور اس میں تمہیں فتح ہوگی. یعیدکم اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ احدى الطائفتین، دو میں سے ایک چیز تمہیں دیں گے، انہا لکم، وہ تمہارے واسطے ہے، دو میں سے ایک چیز، یا قافلہ اور یا بدر، یا عیر یا نفیر. وتودون، اور تم چاہتے تھے، انا، یہ کہ غیر ذات الشوکۃ، کہ جس چیز میں اسلحہ نہ ہو، غیر ذات الشوکہ وہ جو غیر مسلح جماعت ہے، یعنی قافلہ، تکون لکم، یہ تمہارے لیے ہو جائے. ویرید اللہ، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان یحق الحق، کہ سچا کرے سچ کو، بکلماتی ہی، اپنے کلاموں کے ذریعے، ویقطع دابر الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹ دے، لیحق الحق، تاکہ سچا کرے خدا سچائی کو، ویبطل الباطل، اور جھوٹا کرے اللہ اس دنیا میں جھوٹ کو، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ اس سے گناہگار راضی نہ ہوں. یہ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک، یہ تینوں آیات جو ہیں اس میں کچھ مسائل ایسے پیش آ گئے. یہ بظاہر ایک ہی کلام ہے اور اس کے بعد دوسرا کلام شروع ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ بات تھی کہ وہ اس سے نہیں لڑنا چاہتے تھے، کافروں سے. اور اس سلسلے میں اس کی تائید میں جو چیزیں آئی ہیں، ہمیں جس مسئلے پر در حقیقت یہاں پر بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا موقف کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کیا تھا، دوسری بات. اور تیسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حدیث میں کس چیز کی تائید آتی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس تائید کے مطابق کام کیا یا یہ کہ اس کے خلاف چلے. اور بات یہ ہے کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جب تنگ کیا، اور ہجرت کے بعد جب بات آئی تو کل کی بھی روایات میں گزرا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو بظاہر اس چیز کا جو اب سنانے جا رہے ہیں، ان آیات کی تفسیر میں یا شان نزول میں یا وہاں کہیں تذکرہ نہیں ملے گا، لیکن ایک خارج کی بات آپ سے عرض کرنا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے یا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، مثلا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، جو مدینہ منورہ میں شدید تکالیف کاٹ کے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ جو آئے تھے. اب وہ چاہتے تھے کہ زندگی ذرا سی اطمینان سے گزرے. 13 سال جس آگ اور خون کے دریا سے ہم لوگ نکل کر آئے ہیں، اب اس آگ اور خون کو ختم ہونے دیں، اور ان مظالم کو، ان مصائب اور تکالیف کو جھیلنے کے بعد اب کچھ دن کے لیے ہم اطمینان رکھیں اور آرام کریں. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے. اب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ ایک نام بار بار لے رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پوری جماعت ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی، اور وہ چاہتے تھے کہ کچھ دن سکون اور آرام کے ملیں. اور یہ ایک طبیعی خواہش ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا جرم اور گناہ کی بات نہیں ہے، صرف رائے کی بات ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے آپ نے دیکھا ہے فرمایا کہ تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ حق حق قرار پائے اور باطل باطل قرار پائے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش رہی ایک جماعت کی، اور اس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ دونوں میں سے ایک چیز تم لوگوں کو لینی ہے، ہم تمہیں ایک چیز دیں گے. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کی اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان ایک قافلے کو لے کر یہ چلے ہیں. اور اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ مکہ والوں نے جب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو گئی تو ان لوگوں کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی، بڑا دکھ تھا، اور یہ ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں اور نقصان ان حضرات کو پہنچائیں. اور ہوتے ہوتے انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ مدینہ منورہ میں لوگوں سے رابطے کیے اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح ان لوگوں کو تم یہاں سے نکال دو. ٹھیک وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے لگی جو کچھ کہ انہوں نے 5 نبوی میں کیا تھا جب صحابہ رضی اللہ عنہم حبشہ چلے گئے تھے. تو اس ہجرت کے موقع پر جس طرح یہ لوگ پہنچے تھے وہاں، اور انہوں نے وہاں جا کر یہ باتیں کرنی چاہیے تھیں کہ کسی طرح حبشہ کے جو امیر اور جو بادشاہ ہیں وہاں نجاشی رحمت اللہ علیہ، وہ ان لوگوں کو نکال دیں. اسی طرح انہوں نے یہاں بھی یہ حرکتیں کرنی شروع کی اور انہوں نے خط لکھے قریش کو، اور قریش کو یہ کہا کہ اگر دیکھو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو نہ نکالا تو ہم لوگ تم سے لڑیں گے اور تم سے ہم لوگ اس طرح کی جنگ کریں گے. یہ باتیں بہت جگہ پر آئی ہیں. مثلا آپ دیکھیے مسلم کی روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو خط لکھے گئے وہ مسلم کی روایت میں بھی آتے ہیں. وہ روایت آپ کو سناتے ہیں.
اچھا، یہ جب ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت کے بعد جو چیزیں صحیح احادیث میں آئی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان لوگوں نے پوری کوششیں شروع کی کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے. اس کے لیے کفار مکہ ہمیشہ کوششیں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا زور ٹوٹا ہے 6 ہجری میں جا کے صلح حدیبیہ پر. اور جب حدیبیہ میں یہ معاہدہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ جنگ نہیں کریں گے، تب جا کر یہ ایک سے ہٹے ہیں اس بات سے. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی جو 6 برس تھے وہ ایک طرح کی جنگ کی حالت میں گزارنے پڑے ہیں. یہ ابو داؤد میں حدیث آئی ہے اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے نظیر کی خبر پہ کہ قبیلہ بنو نذیر جو تھے یہودیوں کے، ان کے ساتھ کیا ہوا. اور اس میں آپ دیکھیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے اور یہ عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک آدمی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے کتبوا الی ابن ابی، عبداللہ بن ابی کے نام خط لکھا. عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ منافقوں کا سردار تھا اور اس کی ہونی تھی تاج پوشی. خزرج نے یہ طے کر دیا تھا کہ ہم اسے اپنا سردار بنا لیں گے، اور آدمی تھا بہت چالاک. اس وجہ سے قریب تھا کہ سارے مدینہ والے یا کم سے کم خزرج والے اور اوس والے یا بہت سے اور لوگ اسے اپنا سردار بنا لیتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد عبداللہ ابن ابی کی باتیں مٹ گئیں اور کوئی نہیں تھا جو اس کو کوئی گویا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ گھاس ڈالے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلط، غلبہ اور اللہ نے جو قوت اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوبیت عنایت فرمائی تھی وہ پھیلتی چلی گئی. اور ہوا یہ کہ کفار قریش جو تھے انہیں اس پہ بڑا پیش تاؤ جسے کہتے ہیں کھا رہے تھے کہ کسی طرح یہ چیز ختم ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی طرح ہم کامیاب ہو جائیں. تو انہوں نے خط کیا لکھا کہ کتبوا الی ابن ابی ومن کان یعبد معه الاوثان من الاوس والخزرج. انہوں نے خط لکھا اوس اور خزرج دونوں قبیلوں میں سے جو لوگ بھی بتوں کی پرستش کرتے تھے ان کے نام، اور عبداللہ ابن ابی کے نام. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بالمدینہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مدینہ منورہ میں تھے قبل وقعت بدر. انہوں نے تصریح کی ہے ابو داؤد میں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ بدر سے پہلے کے خطوط ہیں جو لکھے گئے ہیں، یہ خط لکھا گیا ہے اور اس نے لکھا، اہل مکہ نے لکھا ہے کہ انکم آویتم صاحبنا، تم نے ہمارے ہاں سے جو آدمی گیا ہے اسے تم نے ٹھکانہ دے دیا ہے. وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ، اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں لَتُقَاتِلُنَّهُ، اور کہ ہم اس آدمی سے ضرور لڑیں گے، ہم ضرور اس کے خلاف فوج کو اٹھائیں گے. او لَتُخْرِجُنَّهُ، یا یہ کہ تم اس انسان کو مدینہ منورہ سے نکالو اور خارج کرو. او لَنَسَيَّرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا، یا پھر ہم اس طرح کریں گے کہ تم اگر اسے بھی نہیں نکالو گے اور ہماری اس سے بھی لڑائی نہیں ہونے دو گے تو ہم پھر سارے مدینہ پہ حملہ کریں گے. حتیٰ نقتل مقاتلتکم، یہاں تک کہ تمہارے ساتھ جو لڑائی ہوگی تمہیں قتل کر دیں گے. وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو ہم اپنی باندیاں بنا لیں گے. یہ سب کچھ خط میں لکھ کے انہوں نے بھیج دیا. یہ خط جب ملا ہے بلغ ذالک عبداللہ ابن ابی کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ومن کان معه من عبدۃ الاوثان، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے مدینہ منورہ میں، اجتمعوا لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب جمع ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو اور انہیں اپنے گھر سے یہاں سے نکالو مدینہ منورہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں جس کا نام گونجتا ہے اور اس پہ صلاۃ و سلام ہر روز کروڑوں لوگ پیش کرتے ہیں، یہ حالت تھی کہ اہل مکہ نے مکہ میں نہیں رہنے دیا. جب وہ وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو اب خط لکھا جا رہا ہے کہ اس آدمی کو نکالو. اور دوسری طرف دیکھ لیں تو یہ چیز ہو رہی ہے کہ یہ لوگ بھی جمع ہو گئے ہیں. فلما بلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ میرے خلاف خود مدینہ منورہ میں لوگ اٹھنے لگے ہیں اور یہ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور کفار مکہ نے انہیں خط لکھا ہے، تو آپ گئے ان کے پاس اور آپ نے کہا کہ لقد بلغ وعید قریش منکم المبالغ ما كانت تکیدکم باکثر مما تریدون. یہ جو کچھ خط لکھ کر قریش نے تمہیں بھیجا ہے اور وہ تمہیں میرے خلاف اٹھانا چاہتے ہیں، تو دیکھو یہ بات نہ کرو، اس طرح تو آپس کی خانہ جنگی ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی اور پھر ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو مارنے والے بن جائیں گے. فلما سمعوا ذلك من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا انہوں نے تو تفرقوا، وہ منتشر ہو گئے اور عبداللہ ابن ابی کا منصوبہ ناکام ہو گیا. فبلغ ذلك کفار قریش، یہ خبر جب کفار مکہ کو پہنچی، قریش کے کافروں کو، اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی جو بنائی ہوئی سازش ہے وہ ختم ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ فکتبت کفار قریش بعد وقعت بدر الی یہود، تو قریش نے بدر ہو جانے کے بعد یہودیوں کو بھی پھر ایسے خط لکھا. پہلے انہوں نے انصار مدینہ ادھر لکھا اس کو عبداللہ ابن ابی کو، اور پھر انہوں نے اس کے بعد انہیں لکھا، اور اس خط میں وہ کہتے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا، تم ہمارے ہاں سے جو بھاگا ہوا ہے اس سے لڑو گے، ہمارے دوست سے، ہمارے اس آدمی سے، او لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، اور یہاں اگر نہیں تم اس انسان کو نکالو گے مدینہ منورہ سے تو ہم تمہارے ساتھ ایسے ایسے کریں گے. وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ، اور ہمارے درمیان اور تمہاری بیویوں اور عورتوں کے درمیان پھر کوئی حائل نہیں ہو سکے گا. یہ بہت بڑی بڑی دھمکیاں انہوں نے لکھ کے بھیجی، اور کفار مکہ اس قابل تھے، لڑ سکتے تھے، اور کفار مکہ کے پاس بہت کچھ ساز و سامان تھا، اگر وہ یہ لڑائی برپا کرنا چاہتے تو ہو سکتی تھی. اس میں آپ دیکھیے صاف ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ بدر کے واقعے سے پہلے بھی خط لکھتے رہے، بدر کے واقعے کے بعد بھی خط لکھتے رہے. پہلے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ماننے والوں کو، اور اس کے بعد وہ لکھتے رہے قریش مکہ، اس کے بعد لکھتے رہے یہود مدینہ منورہ کے یہودیوں کو کہ تم اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑو. اسی سلسلے میں کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں، اور اس سے بھی اس صورتحال پر روشنی پڑتی ہے. بہت عمدہ روایت ہے یہ، اور پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں آپ سے کہ بنیاد بنانی ہے ایک، کہ آپ دیکھیے بہت بڑا الزام جو سارے یورپ والے اب بھی لگاتے ہیں، اور اتنے مستشرقین نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو تو پڑھتے نہیں نا، تو وہ کہتے ہیں یہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، مسلمان سارے لٹیرے ہیں، غنیمت کا مال جو ہوتا تھا اس کے لیے یہ جنگیں ہوا کرتی تھی، یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. اور بدقسمتی سے کچھ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے ایسے متاثر ہوئے اس صدی میں 1910 کے بعد خاص طور پہ، کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں پھر انہوں نے اس میں یہ لکھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ساری اس حدیث کے ذخیرے اور تفسیر کے خلاف ایک موقف اختیار کیا. اس لیے اتنی لمبی بات کر رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو جب سنیں گے دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کس کا موقف زیادہ صحت پر مبنی ہے. اب یہ کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور باب باندھا ہے کہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور بدر میں جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا. اور یہ کہتے ہیں کہ عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ انہوں نے اس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا. یہ عمر ابن میمون تابعی ہیں، اور یہ وہی تابعی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 سال مدینہ منورہ میں رہا، اور میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پیچھے پہلی صف میں ان کے روب کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. بہت احادیث ان کی آئی ہیں. عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حدث عن سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ بات بتائی. اور سعد ابن معاذ مدینہ منورہ کے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جن پہ اعتبار کیا ہے ان میں سعد رضی اللہ عنہ شامل ہیں.
سعد ابن معاذ سے کئی احادیث بھی آئی ہیں، اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے جنازے میں ایسے فرشتے آئے ہیں جن کی اتنے فرشتے آئے ہیں کہ میں اپنا پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتا۔ یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق کہا تھا کہ اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش جب سعد کی روح یعنی وہاں پہنچی ہے تو خدا کا عرش جھوم اٹھا اس کی خوشی میں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اتنے پائے کے آدمی ہیں، اور دینی اعتبار سے تو جو تھے سو تھے، مدینہ منورہ میں بڑی شخصیات میں شمار ہوتا تھا ان کا۔ انہ قال، انہوں نے ارشاد فرمایا، کان صدیقا لأمیہ بن خلف، اور یہ دوستی تھی ان کی امیہ بن خلف کے ساتھ۔ اور یہ امیہ بن خلف معلوم ہے کون تھا؟ یہ امیہ بن خلف وہ بدبخت تھا جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو لٹا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کو اور ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، اور آگ بچھا کر انگارے اس پہ مسلمانوں پہ لٹا دیتا تھا، اور اس امیہ ہی سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا تھا۔ یہ جو دوسری روایت آتی ہے نا صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے ایک آقا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے دوسرے آقا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کے آزاد کیا تھا، یہ اس امیہ ہی سے خریدا تھا، بہت بدبخت تھا، اور امیہ کی کئی چیزیں آئی ہیں، اس لیے بدر میں خدا نے جسے سزا دی ہے وہ بھی بڑی شدید تھی۔ تو کہتے ہیں کہ سعد ابن معاذ مدینہ منورہ میں اور امیہ مکہ میں، یہ دونوں کی دوستی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کی چوٹی اور ٹکر کے آدمی تھے۔ امیہ کی بات مدینہ منورہ میں بڑی سنی جاتی، مکہ مکرمہ میں بڑی سنی جاتی تھی، سعد رضی اللہ عنہ کی بات وہاں بہت زیادہ سنی جاتی تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کانا امیہ اذا مر بالمدینہ نزل علی سعد، یہ امیہ جو تھا جب مدینہ منورہ سے گزرتا تھا تو اس سے معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرتا تھا۔ مدینہ منورہ سے گزرنا کیوں ہوتا تھا؟ یہ جاتے تھے شام کو، اور شام کی تھی تجارت، اور اس تجارت کا روٹ پرمٹ جسے کہنا چاہیے، اور ان کے ملکوں میں جا کر تجارت کو کرنا، یہ حضرت ہاشم نے اپنے زمانے میں لے لیا تھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے، اور بہت بہت ان کا اثر تھا، بڑی وجیح شخصیت تھی، لوگوں کو دیکھ کر اثر ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے، اللہ نے شخصیت میں ایسا روب بھی رکھا تھا، اس سے اہل مکہ اٹھاتے رہے فائدہ۔ اور یہ ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں سعد ابن معاذ۔ تو یہ دونوں جب امیہ جاتا تھا تو کہتے ہیں کہ معاذ کے سعد کے پاس ٹھہرتا تھا، وکان سعد اذا مر بمکہ نزل علی امیہ، اور سعد رضی اللہ عنہ جب مکہ میں آتے تھے تو امیہ کے گھر ٹھہرتے تھے۔ اب انہیں مکہ مکرمہ آنے کی کیا صورت پیش آتی تھی؟ ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی زیارت یا کسی اور سفر سے آتے ہوں گے، تو یہ اس کے گھر ٹھہرتے تھے، دونوں کی ایسی گہری دوستی تھی۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے مکہ مکرمہ میں معتمرن عمرہ کرنے کے لیے، اور وہ کس کے گھر ٹھہرے؟ ہاں، امیہ کے گھر۔ اچھا، فقال لأمیہ، انہوں نے امیہ سے کہا کہ انظر لی ساعۃ خلوۃ، کوئی ایسا وقت دیکھو جب حرم میں زیادہ رش نہ ہو، لعلی ان اطوف بالبیت، تاکہ میں طواف کر سکوں، کم لوگ ہوں تو اطمینان سے۔ فخرج بہ قریبا من نصف النہار، آدھا دن جب ہوا تو نصف النہار کے وقت دونوں نکلے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کرنا تھا طواف، اور ان کے ساتھ چل رہے تھے امیہ، اور امیہ کے یہ گویا مہمان تھے۔ فلقیہما ابو جہل، ابو جہل ان دونوں سے ملا، فقال یا ابا صفوان، کہنے لگا رے ابو صفوان، ابو صفوان یا ابو امیہ، یہ امیہ کی کنیت تھی۔ کہتا ہے من ھذا معک، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ فقال ھذا سعد، انہوں نے کہا یہ سعد ہے۔ فقال له ابو جہل، ابو جہل بولا اور کہتا ہے الا اراک تطوف بمکہ آمنا، بڑی زیادتی ہے، بڑا یہ ظلم ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ یہ سب ترجمہ اس کا ہے۔ انہوں نے کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ بولا ابو جہل، کہتا ہے کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ مکہ میں اتنے امن سے ساتھ طواف کرنے کے لیے آیا، وقد آویتم السوات، اور تم نے ان کو بنا دیا جو اپنے دین سے ہٹ گئے ہیں، صابی ہو گئے ہیں۔ صابی کہتے تھے علیہ باللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے. وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ، اور تم یہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کرتے ہو، انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا ہوا بھی ہے، پناہ بھی دی ہوئی ہے ان صحابیوں کو. اما واللہ لولا انک ما ابی صفوان، اور یاد رکھو اللہ کی قسم اگر امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا، ما رجعت الی اہلک سالما، تو تم اپنے گھر سلامتی سے واپس نہیں جا سکتے تھے. تمہیں میں یہاں سے ہلنے نہ دیتا اگر یہ امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا. فقال له سعد رضی اللہ عنہ کو کون ڈراتا؟ وہ بھی تو مدینہ منورہ کے سردار تھے. لفظ آئے ہیں بخاری میں فقال له سعد نے اسے جواب دیا ورفع صوته علیہ، اور ان کی آواز بلند ہو گئی اس پہ، ابو جہل پہ بہت اونچا بولے اور کہنے لگے اما واللہ لئن منعتنی ھذا، یاد رکھو سنو اگر تم نے ہمیں روکا نا اس گھر سے، لأمنعنک ما ہوا اشد علیک منہ، ہم تمہیں اس سے بڑی چیز سے روک دیں گے جو تمہارے گلے پڑ جائے گی. طریقک علی المدینہ، مدینہ منورہ کے راستے سے جو تم جاتے ہو نا شام، یہ راستہ ہم بند کر دیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا. اتنے زور سے وہ بولے. فقال له امیہ نے اسے کہا سعد سے کہ لا ترفع صوتک یا سعد نہ اونچا بولو، علی ابی الحکم سید اہل الوادی، اس وادی کے بہت بڑے ہمارے آقا اور سردار ہیں ابو جہل، ان سے آواز بلند نہ کرو. فقال سعد دانا عنک یا امیہ، سعد نے کہا پرے ہٹ امیہ. فواللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول انہم قاتلوک، وہ فرماتے تھے کہ امیہ کو یہ اس کے دوست مروائیں گے. کالا بمکہ تھا، امیہ کو دوست نہیں پڑ گئی. اس نے کہا ہیں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے؟ بمکہ تھا، مکہ میں مارا جاؤں گا. قال لا ادری، سعد نے کہا یہ مجھے نہیں پتا. ففزع لذلك امیہ فزعا شدیدا، امیہ پہ تو شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی اور امیہ بڑے ہی سخت پریشان ہوا. فلما رجع امیہ الى اہلہ، اور امیہ جب اپنے گھر والوں کے پاس آیا قال یا ام صفوان، اب دوسرے پریشانی اپنی پڑ گئی. اب کہاں گئی ابو جہل کی عزت؟ آ کے اپنی بیوی سے کہتا ہے الم ترا ما قال علی سعد، سنتی ہو آج سعد نے کیا بات بتائی ہے؟ اور اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا زعم ان محمدن اخبرہم، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہے کہ انہم قاتلیہ، یہ جو میرے دوست ہیں نا ابو جہل یہ مجھے مروا دیں گے. فقلت له بمکہ، میں نے کہا مکہ میں مارا جاؤں گا. قال لا ادری، اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. فقال امیہ بولا اور کہنے لگا واللہ لا اخرج من مکہ، سعد نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کہاں تم مارے جاؤ گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. اتنا انہیں ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، اگرچہ کافر تھے لیکن ان کو سمجھتے تھے کہ یہ آدمی ویسے ہی بات نہیں کرتا، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. اب تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے. اس کی بیوی نے بھی کہا، دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہتے اور یہ تجھے مروا دیں گے. اس نے کہا خدا کی قسم میں تو مکہ سے باہر نہیں جاؤں گا. فلما کان یوم بدر، اور بدر کا جب دن آیا، اس کا مطلب ہے بدر سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا. تو استنفر ابو جہل الناس، تو ابو جہل نے لوگوں کو اٹھانا شروع کیا. قالا، اور کہنے کا ادرکوا عیرکم، اپنے اس قافلے کو بچاؤ. یہ دیکھا ہے کیا لفظ آئے؟ ادرکوا عیرکم، اپنے اس قافلے کو بچاؤ. فکرہ امیہ نے بڑے ناگواری کا اظہار کیا یخرجا کہ وہ مکہ سے نکلے. فاتاہ ابو جہل آیا. فقال یا ابا صفوان، کہنے کا امیہ انک متی یراک الناس، لوگ جب تمہیں دیکھیں گے نا کہ قد تخلفت، کہ تم پیچھے رہ گئے، وانت سید اہل الوادی، اور تم اس جگہ کے سردار ہو، تخلفوا معاک، تیرے ساتھ لوگ بھی مکہ میں رک جائیں گے، یہ نہ کرو، نکلو ہمارے ساتھ چلو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فلم یزل بہ ابو جہل، اور ابو جہل سے یہ کہتا رہا حتی قال، یہاں تک کہ اس نے کہا اما غلبتنی فواللہ لاشترین اجود بعیر مکہ،
مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ اچھا اونٹ جو دوڑ سکتا ہے نا وہ لے لیتے ہیں سواری کے لیے. ثم قال امیہ نے کہا یا ام صفوان جاہزنی، اپنی بیوی سے کہنے لگا میرا سامان تیار کرو. تو اس نے کہا یا ابا صفوان وقد نسیت ما قال لك اخوك یسربی، وہ تم اپنے دوست سعد رضی اللہ عنہ یسربی تھا اس کے بعد بھول گئے ہو؟ قال لا، اس سے کہا بھولا نہیں ہوں. ما اريد ان اجوز معهم الا قریبا، میں کیا کروں یہ مجھے تنگ کر رہا ہے ابو جہل بار بار، میں تو تھوڑے سے فاصلے پر جاؤں گا اور پھر واپس لوٹ آؤں گا. فلما خرج امیہ، تو امیہ جب نکلا، اخذ لا یترک منزلا الا عقل بعیرہ فلم یضر بذلک حتی قتلہ اللہ عز وجل ببدر، اور پھر وہ حتیٰ کہ اللہ نے اسے بدر میں قتل کر دیا اور اللہ نے اسے موت دے دی. یہ تھا وہ حال کہ اہل مکہ جو تھے انہوں نے کیا کہا ابو جہل نے سب کو اٹھا کے کہ نکلو اپنے قافلے کے لیے اور قافلے کو بچاؤ. یہ صورتحال بنی ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں. ان ساری احادیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے کیا صورتحال بنا دی تھی، اور ان کا پورا پورا یہ ارادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک شدید جنگ برپا کریں گے. اور اسی کے اثر سے انہوں نے کیا کیا کہ مکہ مکرمہ سے میں ایک قافلہ تیار کیا اور انہوں نے اس قافلے کو تجارت کے لیے شام بھیجا. اور آج کل کے حساب سے اگر لگائیں تو وہ رقم 40-50 لاکھ کی بنتی. اتنی رقم انہوں نے اکٹھی کی کہ مکہ میں جس عورت کے پاس چاندی تھی نا چند تولے بھی اس نے بھی دے دی اور اس سے کہا کہ تم لے جاؤ اور جا کر تم اس چاندی کو بھی دے دو اور تجارت کرو، اور اس سے آئے گا نفع، اور اس نفع کی وجہ سے ہم ہو جائیں گے مستحکم اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے. جنگ اس طرح ہم شروع کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبریں مل رہی تھیں کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہ انتظامات کر رکھے تھے کہ ان کا کیا کرنا ہے. اور چھوٹے چھوٹے لوگ جاتے تھے، قافلے جاتے تھے تاکہ اہل مکہ کو پتہ چلتا رہے کہ یہ شاہراہ اب محفوظ نہیں. اہل مکہ کو یہ خبر ہوتی رہے کہ یہ شاہراہ اب محفوظ نہیں. اور اہل مکہ کچھ وقفے کے بعد قافلے بھیجتے تھے. اور نوبت جہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ جو قافلہ گیا ہے اب اس کو واپسی پر ہم نے چھاپا مارنا ہے اور جتنے یہ پیسے لائے ہیں اس کو ہم نے اپنے قبضے میں لینا ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس پہ آ کے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو لٹیرے ہو گئے تھے اور ایسے ہو گیا تھا، اور مستشرقین نے زور لگا دیا ہے اس پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مال اکٹھا کیا جاتا تھا، پیسے اکٹھے کیے جاتے تھے، اور اس طرح یہ آنے جانے والے قافلوں کو لوٹتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قریش نے انہیں جلا وطن کیا، انہیں اپنے گھروں میں رہنے نہیں دیا. قریش نے جب مسلمانوں کو مار پیٹ کے نکالا تو جو ان کی پراپرٹیز تھی ان پہ بھی قبضہ کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جب مکہ میں آئے ہیں تو فرماتے تھے بار بار کہ مجھے کہاں رہنا ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا گھر تو ہے، تو آپ نے فرمایا حل ترک لنا عقیلاً، عقیل نے کوئی گھر میرا چھوڑا ہو تو تب. حضرت عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور انہوں نے ان گھروں پر قبضہ کر لیا تھا. کوئی چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مکہ میں نہیں رہی تھی. حبشہ یہ گئے ہیں، وہاں جا کر نجاشی کو انہوں نے خط لکھ کے کہ انہیں نکالو. اب مدینہ منورہ آئے ہیں، یہ حدیث کی کتابوں کی روایات دیکھ لیجئے، یہاں سے انہیں نکالنے کے لیے یہ چیزیں لکھی. اور حالات جب اتنے سخت ہوں اور مظالم اتنے زیادہ بڑھ جائیں تو کیا کسی کا حق یہ نہیں پہنچتا کہ انہیں جواب بھی دے. اور پھر یہ کوئی ذاتی جنگیں تھوڑی ہی تھی.
کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے، چند ایک آدمی ہیں آئے اور آ کے کسی کو لوٹنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے. یہ تو دو مملکتوں کی جنگیں تھیں. ایک طرف ایک حکومت ہے مدینہ منورہ میں، دوسری طرف مکہ مکرمہ والے ہیں. تو یہ دو چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہیں، ان کی آپس کی لڑائیاں تھیں. یہ چیزیں تھیں. اس لیے جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ خانگی جنگ تھی، انہیں سارے حالات کا علم اور خبر ہی نہیں. اور یہی وہ چیز ہے جس کو مسلمانوں نے غلطی سے لے لیا ہے. اب یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا عمرہ کرنا اور ان کا کہنا کہ دیکھو تمہارے لیے وہ راستے، میں اس سے بڑی بات ہم کر دیں گے کہ وہ راستہ تمہارا ہم روک دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ یہ جا رہا ہے قافلہ، اور اس قافلے سے جتنا نفع آئے گا اس سارے نفع کو وہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اور اس قافلے کو لوٹنا ہے، اس قافلے میں مال غنیمت جتنا ہے یہ رکھنا ہے. اگر مسلمان یہ نہ کرتے تو کیا اپنی آزادی خطرے پہ لگا دیتے، داؤ پہ لگا دیتے سب کچھ. اسٹیٹس میں تو یہ ہوتا ہی ہے کہ ایک حکومت اگر سمجھتی ہے کہ دوسری حکومت پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے ہمیں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، تو کیا دوسری حکومت کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اپنا دفاع کرے، یا کم سے کم ان کے پیسے ہی کو نقصان پہنچائے، ان کی مالی اور اقتصادی حالت کو کمزور کرے. دنیا بھر میں اس وقت سے لے کے اب تک جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں قوموں کے درمیان، وہ ایک دوسرے کی اقتصادیات کو پہلے پیش نظر رکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، کتنے دن لڑ سکتے ہیں. یہ تو اس زمانے میں اتنی واضح بات ہو گئی ہے کہ اب تو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہ چیزیں ہوئی. اور ایک واقعہ اور پیش آ گیا، اور وہ واقعہ یہ پیش آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر فلاں مقام پر ٹھہرو اور وہاں دیکھنا جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اطلاع مجھے دینا. بدر سے پہلے جو مہمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً بھیجی ہیں، ان میں 100-50 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے. ابوا کی ایک مہم تھی، سفر 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود بھی شرکت فرمائی ہے. اور سیرت لکھنے والوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک سریہ ہوا تھا، اور سریہ اور غزوہ میں فرق یہ ہے کہ غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے خود، اور سریہ یہ جو ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاتے تھے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو بھیجتے تھے. عبیدہ ابن حارث کا اور سعد ابن ابی وقاص کا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جانا ہوا تھا. اور ان میں تینوں مہمات میں ان کی کافروں سے کوئی ٹکر نہیں ہوئی، اور یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے ادھر ادھر چلے یا بچ کے نکل گئے. اور قریش کے تجارتی قافلوں کو چھیڑنے کے لیے یہ جاتے تھے تاکہ شام کے راستے سے یہ جو تجارت ہوتی ہے اسے کسی طرح بند کیا جائے، اور مکہ کے حالات مقامی طور پہ معاشی اعتبار سے خراب ہوں اور ان میں لڑنے بھیڑنے کی طاقت نہ رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں پہنچنے کے بعد، حدیبیہ جب آئے ہیں تو آپ نے وہاں ایک جملہ کہا. آپ نے کہا کہ یہ مکہ والوں کو کیا ہو گیا ہے، لڑائیوں نے انہیں کنگال کر دیا ہے، کھانے کے پیسے ان کے پاس نہیں رہے لیکن ان کا شوق نہیں اترتا لڑائی کا. اللہ کی قسم اگر یہ لڑیں گے پھر ہم بھی لڑیں گے. یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جو چیز ہے، قافلے یہ چلتے تھے. سفر 2 ہجری میں 60 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور ابوا ایک مقام تھا وہاں تک گئے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست حکمت عملی یہ کی کہ مدینہ منورہ میں جتنے اطراف میں قبائل تھے ان سے جا کر معاہدے کر لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی معاہدے ان کے ساتھ کر لیے اور یہ بتایا کہ تم پر حملہ ہم پہ حملہ ہوگا اور ہم پہ حملہ تم پہ حملہ ہوگا.
حتیٰ کہ بنو زمرہ کا جو معاہدہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ لکھ کے دیا کہ یہ تحریر ہے بنو زمرہ کے لیے، ان لوگوں کا جان اور مال محفوظ رہے گا، اور جو شخص اس قبیلے پر حملہ کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ یہ لوگ مذہب کے مقابلے میں لڑیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو مدد کے لیے بلائیں تو یہ مدد کے لیے آئیں۔ محدثین نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پہلا غزوہ قرار دیا۔ ایک مہینے کے بعد قرظ ابن جابر فہری جو تھے، مکہ مکرمہ میں بڑا مقام تھا ان کا، وہ لڑنے کے لیے آئے اور مدینہ منورہ کے قریب جو چراگاہیں تھیں ان پہ حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ کر چلے گئے، لیکن بچ کے نکل گئے۔ قرظ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے اور فتح مکہ کے راستے میں جا رہے تھے اور وہیں پہ یہ شہید ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ پہلے کفر کے زمانے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے ٹکر لینے کی یہ کوشش کی تھی۔ رجب 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جاحش کو بھیجا اور 12 آدمیوں کے ساتھ بطن نخلا کی طرف اور مکہ اور طائف کے بیچ میں 1-2 دن کی مسافت پر بھیجا، اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن جاحش رضی اللہ عنہ کو ایک خط دیا اور آپ نے فرمایا 2 دن کے بعد 2 دن سفر کرو اور پھر اس کے بعد میرا خط یہ کھولنا۔ اور جو خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ مقام نخلا میں رکو، قریش کے حالات کا پتہ چلاؤ اور مجھے اس کی اطلاع دو۔ اتفاق سے قریش کے چند آدمی تجارت کے مال لے کر جا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن جاحش رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا اور ان میں ایک آدمی تھا عمر حضرمی، وہ مارا گیا۔ انہوں نے تیر چلایا اور یہ سمجھے کہ آج 30 جمادی الثانی ہے اور وہ تھا 1 رجب، پہلی شام کو چاند دیکھا جا چکا تھا۔ یہ وہی چیز ہے جو سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں بھی آئی تھی کہ یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے پوچھتے ہیں کہ عزت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، اور آپ انہیں بتا دیجئے کہ اس میں واقعی بڑا گناہ ہے، لیکن یہ جو تم کرتوت کر رہے ہو یہ اس سے بھی بدتر چیزیں۔ آیا تھا نا وہاں عمر حضرمی جو مارا گیا اور 2 گرفتار ہوئے، مال غنیمت انہوں نے لیا، اور حضرت عبداللہ نے آ کے عبداللہ ابن جاحش رضی اللہ عنہ نے جب پیش کی یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناراضگی تھی، اور آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کی جو غنیمت آئی تھی اسے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عبداللہ ابن جاحش رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ تم نے وہ کام کیا ہے، وہ قافلہ لوٹ لیا ہے جس کا تمہیں حکم نہیں دیا تھا، اور عزت والے مہینے میں لڑ رہے ہو شہر حرام میں، حالانکہ اشہر حرم میں شہر حرام میں عزت والے مہینے میں لڑنے کا تو حکم ہی نہیں۔ یہ چیزیں انہوں نے سنی۔ اب جو لوگ گرفتار ہوئے اور جو لوگ اس میں قتل ہو گئے تھے وہ تھے بڑے معزز خاندان کے لوگ۔ عمر حضرمی جو مارا گیا تھا یہ عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا، اور عبداللہ حضرمی جو ہے یہ حرب ابن معاویہ کا حلیف تھا، یہ حرب ابن امیہ کا، اور یہ جو حرب ابن امیہ ہیں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دادا تھے، ابو سفیان کے والد۔ ابو سفیان کے والد جو تھے ان کے یہ حلیف تھے عبداللہ حضرمی، اور حرب جو تھا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دادا، یہ قریش کا بہت بڑا رئیس تھا۔ اور عبد المطلب کے بعد جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تھا مکہ مکرمہ میں تو سارے مکہ والوں نے مل کے چنا تھا، اسے اپنا بڑا مان لیا تھا۔ اور جو لوگ گرفتار ہو گئے تھے عثمان اور نوفل 2 گرفتار ہوئے تھے، وہ دونوں تھے مغیرہ کے پوتے، اور مغیرہ جو تھا یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا دادا تھا۔ نیند اگر آ رہی تو کل پڑھ لیں۔ آپ بہت سے حضرات جمعیاں لے رہے ہیں اور میں نے یہ 48 گھنٹے پڑھ کے بات شروع کی ہے۔
48 گھنٹوں میں میرا خیال ہے 3 گھنٹے سویا ہوں. تو مجھ پہ یہ بڑی گراں گزرتی ہے. اگر آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے یا نہیں پڑھنا چاہتے کوئی ایسی بات, ٹھیک ہے, پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ. رہے تھے کہ دو آدمی جو پکڑے ہوئے آئے یہ تھے مغیرہ اور عثمان اور نوفل, اور یہ دونوں تھے مغیرہ کے پوتے. اور مغیرہ کے جو پوتے تھے یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دادا تھے. مغیرہ اس اعتبار سے بہت بڑے آدمی گنے جاتے تھے. یہ ولید جو تھا خالد رضی اللہ عنہ کا باپ, یہ بھی بڑا سردار گنا جاتا تھا. یہ ولید بن مغیرہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. قرآن نے جو 10 لعنتیں بھیجی ہیں یہ یہی تھا. اس لیے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی علیہ باللہ. اور اس نے یہ کہا تھا کہ کیا ہے پچھلے زمانوں کے قصے ہیں سناتا رہتا ہے بیٹھ کے علیہ باللہ. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی اس پہ اللہ نے قرآن میں جو 10 لعنتیں بھیجی ہیں نا کہ پرلے درجے کا جھگڑالو, ضدی, اکھڑ مزاج, لوگوں میں گھوم پھر کے چغلیاں لگانے والا اور یہ سب کام کرنے والا, قتل بعد ذالک زنیم, اور سب چیزوں کے بعد یہ کہ یہ تو اپنے باپ کی اولاد بھی نہیں. قرآن نے جو کچھ کہا ہے یہ اسی کے متعلق تھا. اور یہ اس کے 2 پوتے گرفتار ہو گئے. یہ بھی بڑا معزز خاندان. تو عمر حضرمی جو قتل ہوا, عبداللہ حضرمی کا بیٹا, اب حرب ابن معاویہ نے اور عبداللہ نے آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم سب کی فتح اور شکست سانجھیے. حلیف تھے اور عربوں میں حلیفوں کے بغیر رہنا ممکن ہی نہیں تھا. اور قریش کے جو بڑا رئیس تھا حرب اور یہ ادھر مغیرہ, تو اب انہوں نے اپنے بیٹے جب ان کے گرفتار ہوئے اور یہ چیزیں ہوئی تو آگ لگ گئی مکہ میں. ہر کوئی کہتا تھا مغیرہ تمہارے پوتے گرفتار ہوئے. اور ابو سفیان یہ گئے ہوئے تھے قافلے میں. اور دوسری طرف یہ عمر حضرمی, اس کا قتل, اس کے باپ عبداللہ, اس کو بھی لوگ کہتے تھے. یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں تو خون کے انتقام کی بنیاد قائم ہو گئی. اور بدر کا سلسلہ سارے کا سارا اس واقعے سے وابستہ ہے. اسی لیے جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی ہے تو یہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا مسلمانوں کے, اور اتفاق ایسا کہ قافلہ تو ہاتھ نہیں آیا اور باقی جو چیز ہاتھ آئی وہ یہ بدر والے تھے, یہ لڑنے والے کافر آئے ہوئے تھے. تو اس لیے جب 3 آدمی انہوں نے پہلے اپنے بھیجے ہیں قریش مکہ نے, اور انہوں نے کہا کہ 3 آدمیوں کو نکلو ہمارے مقابلے میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاریوں کو بھیجا ہے. تو ادھر سے جو 3 مکی نکلے تھے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری ٹکر کے آدمی نہیں ہیں. اور انہوں نے دیکھو کافر تھے لیکن کیسی عدل کی بات کہی. انہوں نے کہا تم مدینہ منورہ کے انصاروں, ہمیں تم سے کچھ نہیں لینا, ہماری تو لڑائی اس سے ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ان سے جو ہمارے ہاں سے بھاگ کے آئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 مہاجرین کو نکالا اور آپ نے فرمایا تم ان کے مقابلے میں جاؤ. یہ چیز ہوئی. اور حضرت عروہ ابن زبیر جو بھانجے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے, وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں اور تمام لڑائیاں جو پیش آئی تھیں, ام المومنین رضی اللہ عنہا بھی یہ کہتی تھیں اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جس چیز نے بدر کے واقعے کو ابھارا اور تمام لڑائیاں چھیڑی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین میں جو پیش آئیں اس کا سبب یہی تھا کہ حضرت واقد رضی اللہ عنہ نے, واقد سہمی تھے, انہوں نے اس حضرمی کو مار دیا تھا, عمر حضرمی کو. اور چونکہ سارے بدر میں یہی عمر حضرمی کا خون آ رہا ہے آگے, اس لیے بات اسی پہ آ جاتی. بدر جو تھا گاؤں تھا بنیادی طور پہ, اور ایک کنواں تھا, اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں, اور اس کو غیر معمولی طور پر
جو شہرت ملی ہے وہ اس واقعے کی وجہ سے ملی. اور حملے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ یہ لوگ اس کے مصارف تیار کریں اور یہ لوگ یہ پیسے کہیں سے کما کے لائیں. اور انہوں نے بھیجا اپنا قافلہ، اور قافلہ گیا ہے اور تجارت کر کے جب واپس آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس قافلے پر حملہ کریں، اور اس قافلے پہ حملے کی غرض سے مدینہ منورہ سے نکلے تھے. اور اس کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے درست کام پر. ابھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اپنے گھر سے، تو گھر سے کیا مراد ہے؟ گھر سے یہاں صرف یہ مراد نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں نکلے ہیں، بلکہ گھر سے لے کر یہاں سے مدینہ منورہ کے نکلنے سے لے کر وہاں لڑائی تک یہ سارا عرصہ جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر ہی مراد ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس قافلے پر چھاپا پڑے اور اس قافلے سے مال حاصل ہو تاکہ کفار مکہ کی یہ ٹوٹے کمر اور یہ مسلمانوں کے خلاف نہ لڑیں. بہت بڑی بحث اس پہ ہوئی ہے کہ یہ چیز ہوئی کیا اور پیش کیا آیا تھا. اور پوری امت اگر ہم مبالغے سے کام نہ لیں اور نہیں لیتے تو 1300 برس تک پوری امت ایک طرف رہی ہے. اور حتیٰ کہ شبلی آئے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ لکھا اردو زبان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکلنا قافلے کے لیے نہیں ہوا تھا، اس بدر میں لڑنے کے لیے ہوا تھا. یہ انہوں نے لکھا، اور یہ ایسی خراب بات وہ لکھ گئے کہ ان کی ساری عزت ادب اور احترام کے باوجود پھر اس صدی میں آگے جتنے لوگ آئے ہیں نا، خاص طور پہ اردو لکھنے والے، وہ چونکہ عربی اور قرآن اور حدیث تو ساری پڑھے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شبلی کی پیروی میں یہی چیزیں لکھنی شروع کر دیں. ہم آپ کو شبلی کی عبارات سنا دیتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے خود اپنی قلم سے لکھا ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اختلاف بہت بڑا اس چیز پر ہے جس مسئلے کو سننا چاہیے غور سے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کس چیز کے لیے نکلے تھے. آیا انہوں نے اس قافلے سے لڑائی کرنی تھی، اس قافلے کو لوٹنا تھا، یا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے؟ یہاں پہ شبلی نے جو ان چیزوں کو لکھا ہے اس کے نتائج برآمد کرتے ہوئے اپنے پاس سے ذرا دیکھیے، بالکل واضح عبارتیں وہ لکھتے ہیں. پہلی جلد میں یہ صفحہ 218 ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا مجھ کو مطلق خوف نہیں کہ اس فیصلے میں عام مورخین اور ارباب سیرت لکھنے والے میرے حریف مقابل ہیں. وہ صاحب خود کہتے ہیں کہ سارے مورخین اور جتنوں نے سیرت لکھی ہے وہ دوسرے کیمپ میں ہیں اور میں اس کیمپ میں. اس سے آگے چل کر دیکھیے 224 صفحہ ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ارباب سیرت والے عموماً لکھتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو کاروان تجارت پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تو لوگوں نے چندہ مستعدی ظاہر نہیں کی. یہ سیرت النبی چونکہ لوگ عام طور پہ پڑھی جاتی ہے نا، اور بہت لوگ اسے پڑھتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ شبلی نعمانی کی بات کو بتایا جائے کہ دو غلطیاں انہوں نے ایسی کر لی ہیں سیرت میں جو بنیادی غلطیاں ہیں، اور اس سے دھوکہ نہیں لگنا چاہیے. بڑے بڑے لوگوں سے بھی ایسی غلطیاں ہوتی. وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں نکلنا چاہتے تھے کیونکہ لوگ سمجھے کہ کوئی مہم اور مارکا اور جہاد نہیں بلکہ صرف تحصیل غنیمت ہے، اس لیے جن لوگوں کو مال کی حاجت تھی وہ گئے. شبلی اپنے متعلق آگے چل کے لکھتے ہیں کہ عام ارباب سیر بلکہ حدیث کی کتابوں میں بھی منقول ہے کہ غزوہ بدر میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چلنے کی ترغیب دی تو بہت سے لوگ آمادہ نہیں ہوئے، اور قسمسائے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جہاد یا غزوہ نہیں ہے، صرف قافلے کا مال لوٹنا ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی پر موقوف ہے، جس کا جی چاہے جائے، جس کا جی نہ چاہے نہ جائے. وہ کہتے ہیں عام مورخین یہی لکھتے ہیں، سیرت والے بھی یہی لکھتے ہیں، لیکن
میں اس کے برعکس لکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے اور آپ کا ارادہ بدر میں لڑائی کا تھا، قافلے کے لیے نہیں نکلے. اور آگے چل کے پھر شبلی نے ساری چیزیں یہی لکھ دی ہیں، اور حتیٰ کہ وہ ایک جگہ پر لکھ گئے ہیں کہ گو یہ امر دلائل دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ غزوہ بدر کا سبب کاروان تجارت پر حملہ کرنا نہیں تھا، تاہم اس گرہ کا کھولنا ضروری ہے کہ ایسا صاف اور صریح واقعے کے متعلق تمام ارباب سیر نے متفقاً غلطی کیوں کی. وہ کہتے ہیں میں اب اس پہ بحث کروں گا کہ یہ سارے سیرت لکھنے والے اور سارے مورخین آخر اس غلطی پہ جمع کیوں ہو گئے، اور صحیح بخاری وغیرہ میں یہ تصریحات کیوں پائی جاتی ہیں کہ بدر کی ابتدا قافلے ہی پر حملہ کرنے کی غرض سے ہوئی تھی. کہ بدر میں کیوں قافلے پہ حملہ کرنا چاہتے تھے امام بخاری بھی مانتے ہیں، ساری سیرتوں میں بھی آتا ہے، تاریخوں میں بھی آتا ہے. آخر کیا وجہ ہو گئی تھی، ان سارے لوگوں سے کیوں غلطی ہو گئی؟ کہ شبلی کا خود لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ پوری امت کے سیرت نگار اور پوری امت کے حدیث اور کتاب و سنت کو پڑھنے والے ایک طرف ہو گئے اور یہ ایک طرف ہو گئے، اور انہوں نے وہ دلائل دیے ہیں جن دلائل کا کوئی وزن نہیں ہے. اگر شبلی زندہ ہوتے، حیات ہوتے، تو ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے کہ حضرت یہ جو دلائل ہیں نا، یہ بچوں کے سامنے بھی پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہیں، آپ تو بڑے خود آدمی. انہوں نے پہلے ایک نظریہ بنا لیا کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے جنگ کے لیے، وہ تو قافلے کے لیے گئے نہیں، اور غالباً اس کی دلیل نہیں ہے لیکن قیاس سے کہا جا سکتا ہے غالباً جو اس زمانے میں سارا یورپ مل کے لکھ رہا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان علیہ باللہ ایسے لٹیرے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، یہ اس الزام سے بچنا چاہتے ہوں گے کہ یہ الزام مسلمانوں پر نہ آئے، اس لیے انہوں نے بنیادی طور پر رخ ہی پھیر دیا. حالانکہ یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے. ساری سیرت نگار، سارے کے سارے تاریخ لکھنے والے، ہر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو ان کے پیش نظر قافلہ تھا، اور جب آگے آئے ہیں تو ایک مقام پر پہنچ کے قافلہ جب نکل گیا، اطلاع ملی گی کہ قافلہ تو نکل گیا ہے، اللہ نے دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا تو اب لا محالہ ان سے لڑنا ہی پڑے گا. اس لیے شبلی اس معاملے میں بالکل منفرد ہیں، اور شبلی کے بعد جو آئے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو انہی کے خوشاشین ہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کی استعداد ہی نہیں تھی کہ وہ ان بنیادی کتابوں کو عربی زبان میں پڑھتے، انہوں نے شبلی کو غور سے پڑھ لیا اور اس نظریے کو اپنے ساتھ چپکا کے آگے کر دیا کہ جی ہماری تحقیق یہ ہے. بھائی تم نے کہاں سے تحقیق کر لی؟ وہ تو شبلی 1910 12 14 میں انتقال ہوا، ان کا وفات سے پہلے لکھ ہوئے تھے. لہذا ان ساری صدی میں جو سیرت لکھی گئی ہے عمومی طور پر یا تو لوگ اس سے پہلو بچا کر گزر گئے ہیں، تحقیق نہیں کرنی چاہیے، اور یا یہ کہ شبلی کی گود میں جا گرے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے پاس تو تحقیق تھی نہیں، تو ان کے لیے یہ شبلی بہت بڑے آدمی. شبلی تمام تر عظمت کے باوجود پوری امت کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں، مسلم ہیں، ہر جگہ یہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نکلے ایسے نکلے. تو ذرا آپ سوچیں ان کا یہ کہنا کہ آخر سارے لوگوں سے غلطی کیوں ہو گئی تھی اور امام بخاری رحمت اللہ سے غلطی کیوں ہو گئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی صاحب آپ سے ہو گئی، ان سے نہیں ہوئی. یہ جو الگ راہ اپنائی. اور اسی معاملے میں آپ تفہیم القرآن کی بھی عبارت سن لیجئے، وہاں انہوں نے کیا لکھا ہے. یہ عبارت بھی آپ کے سامنے اس لیے رکھنی ہے کہ لوگ ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں اور ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کون کس کیمپ میں ہوتا ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں آپ کے سامنے رکھیں. ان حضرات نے بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے، نیتیں ٹھیک تھیں، اللہ سے اجر لے لیا ہوگا. کوئی ایسا ایمان اور عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں جس پہ ہم کہیں کہ کوئی ایمان اور کفر تھا. ایک تحقیق کی بات ہے اور ہم اس کے پابند ہیں کہ جو چیز سامنے آئی ہے وہ بلا کم و کاس آپ سے عرض کریں. تفہیم میں لکھا ہے کہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنگ بدر کے بیان میں تاریخ و سیرت کے مصنفین نے ان روایات پر اعتماد کر لیا ہے جو حدیث اور مغازی کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں.
لیکن ان روایات کا بڑا حصہ پہلے انہوں نے مانا کہ حدیث اور سیرت کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ روایات آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لیے نکلے تھے، جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے۔ یہ ماننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان روایات کا بڑا حصہ قرآن کے خلاف ہے اور قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ ان کی اپنی رائے ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے اور قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ قرآن کے خلاف ہوتی روایات اور قرآن پاک نے اور حدیث کے خلاف یہ روایات ہوتی اور معاملہ ایسے ہی ہوتا جیسے تفہیم میں لکھا گیا ہے یا جیسے شبلی لکھتے آئے ہیں، تو ہمیں یہ صاف لفظوں میں ماننا چاہیے کہ 1300 برس تک ان تمام کتابوں کے مصنفین اور ان کو پڑھنے سننے والے کسی کو بھی حدیث اور قرآن کی اتنی خبر نہیں ہو سکی جتنا اس 20ویں صدی میں آ کے خبر ہوئی۔ صراحتاً بالکل صاف ہم آپ سے حدیث بتا دیتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ جو جنگ اور یہ جو چیزیں ہونی تھی یہ سب کی سب اصل میں اسی لیے تھی کہ قافلے پر جانا تھا تاکہ کفار مکہ کی کمر ٹوٹے، اور یہ جو انہوں نے مسلمانوں کو ظلم کرنا ستانا پیسے کے بلبوتے پہ شروع کیا ہوا ہے، یہ پیسہ کسی طرح ان کے پاس مال ختم ہونا چاہیے، اور اس بات کو بہت لوگوں نے لکھا۔ یہ صحیح بخاری ہے، یہ غزوہ بدر کی روایت ہے، عبد الرحمن بن کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، اور یہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی اس وقت کی روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ میں ان کے حالات آئیں گے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ کعب ابن مالک سے کسی نے تعلق نہیں رکھنا، تو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کی تھی توبہ۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا آگے آتا ہے سورہ توبہ میں کہ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے، وہ 3 میں کعب ابن مالک بھی تھے۔ کعب رضی اللہ عنہ اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں یہاں، یہ غزوہ بدر کے باب میں بخاری کی عبارت ہے، وہ کہتے ہیں میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا الا فی غزوۃ تبوک، سوائے اس تبوک کے غزوے کے، غیر انی تخلفت من غزوۃ بدر، ہاں اور بدر میں جو ہم پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کسی غزوے میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا سوائے تبوک کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آپ پھر بدر میں کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ولم یعاتب اللہ احدا، اللہ نے کسی پہ ناراضگی اس کا اظہار نہیں کیا، تخلف عنہا جو بدر میں نہیں گیا، انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ سے نکلے تھے، یرید عیر قریش کے قافلے کے لیے، حتی جمع اللہ بینہ و بین عدوہم علی غیر میعاد، یہاں تک کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر دیا اور ان کے دشمنوں کو، اور جمع فرما دیا اچانک بغیر کسی پیشگی پروگرام کے۔ یہ کعب ابن مالک کی روایت ہے بخاری۔ وہ کہتے ہیں بدر میں نہیں گیا۔ کیوں نہیں گئے؟ وہ کہتے ہیں بدر غزوہ ایسا تو نہیں تھا کہ مدینہ منورہ سے اس لیے نکلے ہوں، وہ تو نکلے تھے قافلے کے لیے۔ اس کی تائید ابھی آتی ہے آگے بھی۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ تو نکلے تھے یہ قافلے کے لیے، اس لیے اللہ نے کسی پہ برہمی کا اظہار ہی نہیں کیا۔ ہم تبوک میں نہیں نکلے، اللہ نے وہی نازل کی کہ جو لوگ نہیں گئے کیوں نہیں گئے؟ مدینہ منورہ میں یا تو عورتیں رہ گئی ہیں یا منافق رہ گئے ہیں، یہ 3 کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہتے ہیں بدر میں تو خدا نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ بدر میں کوئی تھی نہیں ایسی بات کہ جا کے وہاں لڑائی ہونی ہے۔ یہ سے کعب رضی اللہ عنہ کی ایسی روایت ہے، حیرت ہوتی ہے یہ لوگ کہاں چلے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ابھی جو روایت پڑھی تھی سنی تھی نا، جس پہ ہم نے کہا تھا کہ ابو جہل نے کیا کہا امیہ سے اور باقی لوگوں سے کہ چلو قافلے کو بچاؤ، عیر قافلے کی طرف چلو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لیے گئے تھے تاکہ ان پر کاری ضرب لگے اور پیسے کے معاملے میں یہ محتاج ہوں، اور اس کاری ضرب کا لگنا وہ تو قریش مکہ اپنے قافلے کو نیچے نیچے سے نکال کے لے گئے اور آگے بدر پیش آ گئی۔ تیسری روایت آپ دیکھیں مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاورہ مشورہ فرمایا، حین بلغہ، جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو ہیں وہ قافلے کو لے کر چلے گئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں کوئی اطلاع نہیں تھی کہ قافلہ کدھر جا رہا ہے. یہ پتا تھا کہ اسی لائن پہ آ رہا ہے, ہم نے اس پہ کرنا ہے حملہ. جب آگے نکلے ہیں, باہر آئے ہیں, تو ایک مقام پر پہنچ کے پتا چلا کہ وہ قافلہ جو ہے وہ تو ابو سفیان جدہ کے ساحل سے ہوتے ہوئے چلے گئے ہیں مکہ مکرمہ. جب یہ معلوم ہوا کہ وہاں پر چلے گئے ہیں تو اب کیا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا یہاں تک کہ لوگ چلے اور پھر بدر میں پہنچ گئے. یہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ جو تھا غزوہ بدر کا سبب وہ تھا کہ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کو تلاش کرنے کے لیے بدر تک گئے, اور وہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لو بھائی تم نے تو لڑنا ہے. خود قرآن کا انداز ان 4 آیات میں دیکھیں وہ یہی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی چوتھی دلیل دیکھیے, یہ ابو داؤد کی کتاب الجہاد کی عبارت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلایا تو وہ بدر تک گئے, اور وہاں قریش کی برادری جو تھی اس کے کچھ اونٹ مل گئے, اور وہاں پر بنو حجاج کا ایک سیاہ غلام بھی تھا. فَأَخَذَهُ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اسے پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے. فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ أَيْنَ أَبُو سفیان, اور اسے مارا اور اسے کہا ابو سفیان کی طرح بتاؤ. تو وہ سیاہ حبشی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ, اور اس ساری گفتگو کو سن رہے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ سے مارا پکڑ کے اور کہا بتاؤ ابو سفیان کہاں ہے. اب وہ کہتا تھا کہ عتبہ کی خبر دیتا ہوں, شیبہ کی خبر دیتا ہوں, ابو جہل کا بتاتا ہوں, یا میں نے انہیں دیکھا ہے, اور ابو سفیان اس کا مجھے کچھ نہیں پتا. یہ پھر مارتے تھے, پھر وہ یہی کہتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیر کے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ, اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, انکم لتضربونہ اذا صدقکم, جب وہ سچ بولتا ہے تو پھر تم اسے مارتے ہو, اور اگر وہ جھوٹ بولے تو تم اس کی مان جاؤ گے, پھر چھوڑ دو گے اسے. اسے نہیں پتا کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں گیا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیش نظر قافلہ تھا وہ. یہ ابو داؤد ہیں, اس حدیث کو بھی رد کر دیں, بخاری کو بھی رد کر دیں, مسلم کو بھی رد کر دیں, اور محض ایک چیز کا نظریہ پہلے سے قائم کر کے اس پہ دلائل پیش کرنا شروع کر دیں. اور کفار قریش جو تھے یہ آئے تھے بدر, یہ جو نکلے ہیں ابو جہل وغیرہ, یہ اس قافلے کو بچانے تو نکلے تھے کہ کسی طرح یہ قافلہ بچے اور یہ کروڑوں روپے کا جو مال ہے کسی طرح ہمارے ہاتھ آ جائے. اور یہ دیکھیے حدیث میں ایک جگہ آیا ہے, اس حدیث میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک آدمی کو, بسیسہ اس کا نام تھا, اور فرمایا کہ دیکھو ابو سفیان کے قافلے کے لیے جاسوسی کرو, خبر لے کے آؤ قافلہ کہاں جا رہا ہے, کیا اس میں پیش آ رہا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ وہ آیا اور اس گھر میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں تھا. لا ادری مستثنا بعض نسائی, اور راوی کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ عورتیں بھی تھیں یا نہیں, لیکن یہ بات پکی ہے کہ اس گھر میں میں تھا, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور تیسرا آدمی یہ تھا. دروازہ بند ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص تنہائی میں پوچھا اس سے کہ ابو سفیان کے قافلے کی کیا خبر ہے. فحدثہ الحدیث, تو اس نے بتایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور گفتگو فرما رہے تھے. فقال ان لنا طلبتن فمن کان ظہرہ حاضرا. زبردست روایت ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے نکلے تھے. یہ ساری روایات اگر زندہ ہوتے تو پیش کرتے کہ حضرت یہ سارا کچھ حدیث میں آیا ہوا ہے, کیوں آخر ہم ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں.